ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ مالک بن دینار نے ایک واقعہ پیش کیا بیان کیا جو لوگ کو کھڑا کر دینے والا ہے کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا، بہت لوگ ہیں، تو میں دیکھ کر خوش ہوا اور رات میں عبادت کی اور اللہ سے دل میں خیال آیا مولا اتنے لوگوں نے حج کیا، اتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہوگا، اور یہی سوچتے سوچتے میں سو گیا تو مجھے خواب میں آواز آتی ہے کہ لاکھوں لوگوں کا حج ہو گیا، لاکھوں لوگوں کا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے، فضل و کرم فرمانے والا ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہی ہے جو ماں باپ جیسی نعمت ہمیں عطا ہے۔ یہ لوگ نہ ہوتے تو پتہ نہیں، آپ یتیموں سے پوچھیے جن کے ماں نہیں ہے، جن کے باپ نہیں ہے، ان سے پوچھیے کہاں کہاں رکتے ہیں۔ ایک گھر میں اگر باپ نہیں، گھر میں اگر باپ نہیں تو سمجھو بغیر چھت کے گھر میں رہ رہا ہے، دھوپ بھی برداشت کر رہا ہے، بارش بھی برداشت کر رہا ہے، سردی کو بھی برداشت کر رہا ہے۔ یہ آپ کا پروٹیکشن چیز ہے جو باپ ہوتا ہے، جو سر پہ سایہ ہوتا ہے باپ کا، کہ کوئی چیز کا احساس نہیں ہونے دیتا، کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ ماں جو ہے ٹوٹ پڑتی ہے ہر چیز کے لیے، تمام زمانے سے لڑ پڑتی ہے، یہ بڑی نعمت اللہ کی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا فرماتا ہے کہ تمام لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا حج قبول ہوا، لیکن ایک نام کے ساتھ بتایا گیا کہ محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں۔ مالک بن دینار صبح اٹھے اور پریشان ہو گئے کہ نام لے کر کہا گیا کہ محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھ رہے تھے خیمے الگ الگ بنے ہوتے، تو بلخ کے لوگ کہاں پر ہیں وہ ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں، ان کو مل جاتا ہے جہاں خیمے بلخ والوں کے لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کر محمد بن ہارون کو تو کہا گیا وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے، ذکر میں رہتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، دن پر روزہ رکھتا ہے، تو ہے کیا بولے ہم سب سے دور پہاڑ کے اس طرف خیمہ بنا کر عبادت میں لگا رہتا ہے تاکہ اسے ڈسٹرب نہ ہو، اسے اس کی عبادت میں خلل نہ پیدا ہو۔ تو لہٰذا میں گیا، خیمے کے پاس گیا، وہ شخص اندر عبادت کر رہا تھا، میں نے آواز دی، باہر آیا، آ کر کہنے لگا محمد بن ہارون بلخی آپ ہی ہو؟ کہا کہ ہاں میں ہی، ہاں بس ایسے ہی تم سے ملنا تھا۔ تو کہنے لگے کہ کیا آپ کو خواب دکھا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا؟ وہ پریشان ہو گئے کہ اسے کیسے معلوم؟ وہ پوچھنے لگے بھائی تجھے کیسے معلوم؟ یہ تو ایسا ہوا ہے، مجھے خواب دکھایا اور نام کے ساتھ بتایا گیا کہ حج قبول نہیں ہوا۔ کہنے لگے کہ 24 سال سے حج ہوا، 24 سال سے جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہوں، حجر اسود کا بوسہ لیتا ہوں، بوسے لیتا ہوں، مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، لیکن جب واپس جانے کا ٹائم آتا ہے تو ایک اللہ والا آپ کی طرح آ کر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرا حج 24 سال سے آ۔ فرمایا تو اتنا نیک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں عبادت گزار ہے، روزے رکھنے والا ہے، کیا وجہ ہے آخر، کیا ہوا تیرا ایسا تیری زندگی میں؟ تو کہنے لگا کہ مت پوچھو گے اور میں بتاؤں گا تو تم بھی مجھ سے کرنے لگو۔ تو کہنے لگا نہیں، کہنے لگے نہیں بتاؤ، اللہ غفور رحیم ہے، کچھ نہ کچھ تو راستہ ضرور نکلے گا۔ تو کہنے لگے کہ میں جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دولت عطا کی، میں نے اس دولت کا جو ہے غلط فائدہ اٹھایا، عیش و عشرت میں لگ گیا، شراب پینے لگ گیا، جوا کھیلنے لگ گیا، زنا کرنے لگ گیا۔ میری ماں نیک تھی، بڑی بہت سزاتی تھی، بہت اسے سمجھاتی تھی، غصہ کرتی تھی کہ اللہ کی طرف آ جا، یہ مت کر، یہ سب چھوڑ دے، میں نے کبھی نہیں سنی۔ اور ایک مرتبہ رمضان کے دن تھے، میں گھر میں گھسا، میں نے دیکھا کہ ماں تندور کے سامنے جو پہلے تنوری روٹی آتی ہے اس طرح ہم ہوٹل میں دیکھتے ہیں، بڑا چولہا ہوتا ہے اس کے اندر بڑا برتن، اس کے سامنے بیٹھ کر روٹیاں پکا رہی تھی۔ تو ماں سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور شراب کے نشے میں دودھ تھا، میں نے کہا کہ بھوک لگی ہے مجھے روٹی دے، تو ماں نے بڑا غصہ کیا اور کہا کہ رمضان کے دنوں میں کھانا مانگ رہا ہے، کم سے کم ان لوگوں کا تو خیال کر جو روزہ رکھے، روزداروں کے سامنے کھانے کی بات تک نہیں کرنا ہے، اور وہ کر رہا ہے۔ تو اس کے یہ کہنے پر مجھے بہت غصہ آیا، میں نشے میں دھت تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے زور سے اسے تھپڑ مارا، اور وہ تھپڑ اتنی زور سے تھا کہ وہ تنور میں جا کر گر، یعنی تو آگ جل رہی تھی اس میں جا کر گر گئی، اور فوراً جوش شرابہ ہونے لگا، لوگ جمع ہوئے، ان کے اتنا ہی یاد ہے، بہترین طریقے سے یاد نہیں ہے، لوگوں نے پکڑا مجھے اور کمرے میں بند کر دیا، اور دوسرے دن مجھے 24 گھنٹے کے بعد ہوش آیا، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا میری بیوی الماری میں سے کپڑے نکال اور رو رہی ہے۔ میں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی میں اپنی ہاں نہیں رہ سکتی۔ پوچھا گیا کیوں نہیں رہ سکتی؟ کہنے لگی کہ تم نے کل کیا کیا؟ پوچھنے لگا میں نے کیا کیا؟ نشہ ایسا ہوتا ہے
اللہ तबारक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मुल खबाइस यानी गुनाहों की माँ है शराब। यानी नशे में आदमी कुछ भी कर देता है, उसे पता नहीं चलता है, कुछ भी नहीं होता, शैतान के पूरे कंट्रोल में आ जाता है। तो कहने लगी कि तुमने अपनी माँ को मारा और तंदूर में गिरा दिया और कुछ जलता था। तो मेरे तो जमीन ही निकल गई पैरों के नीचे से। मैंने कहा कि उसकी तदफीन भी कर दी गई। कहा कि मुझे इत्तला क्यों नहीं की? तो तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें मेरी सूरत है, और उसे दफन कर दिया गया। तो मेरे तो हाल बुरे हो गए और मैंने गुस्से में आकर उस हाथ को कुल्हाड़ी से काट दिया। उसका एक हाथ, उस शख्स का हाथ कुल्हाड़ी से काट दिया कि ये हाथ मैंने अपनी माँ पर उठाया और मेरी जितनी दौलत थी सब की सब मैंने अल्लाह के नाम में खर्च कर दी और कमाता हूँ, उसकी इबादत में लगा होता हूँ और हज करता हूँ कि मेरे गुनाह माफ हो जाए। तो अल्लाह में जो कुल इबाद है वो इबादत बंदों से ही अदा होने वाला है। उनको लाभ कितने भी कर लो, कितना ही आप तौबा कर लो, वो कबूल होने वाले नहीं है। तो जब इन्होंने पूरा वाकया सुनाया तो मालिक बिन दिनार ने कहा मुझे इतना गुस्सा है कि मेरे भी उसके कान पर और कहा कि तेरे जैसे शख्स का यही हाल होना चाहिए, तेरे जैसे शख्स का यही हाल होना चाहिए। और ये कहकर मैं निकल गया। और उसके बाद मैं दिन भर बेचैन रहा और रात में जब सोया तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ऐ मालिक तूने क्या किया? उससे तूने अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह इसकी मगफिरत कैसी होगी? ये तो मुश्किल है, ये तो जलेगा आग में, इसने माँ को आग में जलाया, ये तो जलेगा। तो फरमाया कि उसकी मगफिरत जिस 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 गुनाह में वो मुलविस हुआ है माँ की तरफ से, और माँ की तरफ से ही उसकी मगफिरत होगी। फरमाया कि कैसे मगफिरत होगी? तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़े महशर उसकी माँ को लाएगा और माँ कहेगी मौला इसने मुझ पर ऐसा जुल्म किया, मुझे जलाकर मार डाला, मेरा मुकद्दमा है तेरे दरबार में, मेरे साथ इंसाफ कर। अल्लाह ताला फरमाएगा तो इसकी सजा ये है कि फरिश्तों इसे जंजीरों में जकड़ो और उसे ले जाकर जहन्नम की आग में डाल दो। तो फरिश्ते उसे खींच कर ले जाएंगे। तो थोड़ी देर रुकेगा, फिर अपनी माँ को देखेगा, फिर उसके बाद थोड़ी आगे जाएगा, फिर अपनी माँ को देखेगा और कहेगा कि माँ तू मेरी माँ है और मेरी बचपन में तू मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देती थी, देख ये आग मुझे जला देगी, ये आग मुझे जला देगी। तो माँ लरस जाती है और कहती है कि मौला इसे छोड़ दे, मैंने उसे माफ कर दिया, तू भी इसे। ये माँ की ममता है, ये माँ की मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि माँ ने माफ कर दिया तो फिर क्या, मैं भी माफ करता हूँ, छोड़ दे। तो ये मामला उसके साथ होगा, लेकिन तूने उसे जो है अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया। ये माँ ऐसी ही होती है कि आप कितना भी कुछ करेंगे लेकिन वो अपने हक, अपने औलाद के हक में बदवा नहीं करती, अपने औलाद के हक में कुछ बुरा नहीं सोचती। माँ बाप के फैसलों को सर आंखों पे रखिए,